بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خود اعتمادی، کامیابی اور عزت کی سیڑھیاں آپ کو تبھی ملتی ہیں جب آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا بن جاتا ہے کہ آپ کے ٹکر کا اس دنیا میں دوسرا کوئی نہیں۔ آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ اب آپ اپنے آپ کو پروف کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کسی کو جتانا بتانا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ بھی اپنے ہونٹوں کو سی لیتے ہیں اور اپنے کام کو کہتے ہیں کہ وہ بولے۔ آپ اپنے آپ کو، اپنے کام کو اتنا بہتر بنا لیتے ہیں، اس طرح کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا کام لوگوں کو کھینچنے لگتا ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس شہر میں کوئی ایسا بندہ آ گیا ہے جس میں کچھ خاص ہے، اور لوگ اپنے آپ کو سرچ کرنے لگتے ہیں۔ تو سب سے اہم بات ہے کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو نظر آئے۔ شیر اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی جنگل کا راجا ہے۔ ایگل اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ہی سب سے اوپر اڑتا ہے، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ اگر ہم ایوریج کے ساتھ رہیں گے تو ایوریج ہی بن کر رہ جائیں گے۔ ایگل آپ کو کبھی کبوتروں کے جھنڈ میں نظر نہیں آئے گا۔ وہ ہمیشہ اونچائی پر اکیلا اڑتا ہے۔ جب وہ سامنے آتا ہے تو کوئی پرندہ ٹھہر نہیں پاتا۔ سارے پرندے اپنے آپ ہی دائیں بائیں ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے ایٹیٹیوڈ کو کیسے بہتر بنانا ہے؟ کیا ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے۔ تو اپنے ایٹیٹیوڈ میں سب سے پہلی اور ضروری چیز جو شامل کرنی ہے وہ ہے میری سوچ، میرے مقصد۔ میرے مقاصد بہت بڑے ہیں۔ آپ کی سوچ اور آپ کا مقصد ہمیشہ بڑا ہونا چاہیے۔ جیسے کبوتر تھا جو ایک پنجرے میں بند ہوا تھا، وہ اس پنجرے میں ہی رہا، وہیں پلا بڑا، وہیں زندگی گزاری۔ اس کے مالک نے اسے کبھی بھی پنجرے سے باہر نہیں نکالا تھا، پنجرے میں ہی قید رکھا تھا۔ باہر کی دنیا کے بارے میں اس پرندے کو کچھ بھی علم نہیں تھا کہ باہر بھی ایک دنیا ہے جو بہت بڑی ہے، اڑنے کے لیے لمبا کھلا آسمان ہے۔ وہ کبوتر شاید اس پنجرے میں ہی مر جاتا، لیکن ایک دن کیا ہوا، اس کا مالک پنجرہ بند کرنا بھول گیا۔ پنجرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر بھی وہ کبوتر کتنی ہی دیر اپنی جگہ پر ہی بیٹھا رہا، کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس پنجرے سے باہر بھی نکلا جا سکتا ہے، اس پنجرے سے باہر بھی کوئی دنیا ہے۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ایک ایک قدم چل کر پنجرے سے باہر آیا۔ ادھر ادھر حیرت سے دیکھا کہ کہاں آ گیا ہوں۔ پھر اس نے اڑنے کی کوشش کی، تھوڑا سا اڑ کر وہ گر گیا۔ اس نے دوبارہ کوشش کی، تیز ہوا اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی۔ وہ آسمان پر اڑنے لگا۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کہاں آ گیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا مالک جو اس سے پیار کرتا ہے وہ کتنا پریشان ہوگا، مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، اب وہ اپنے گھر کیسے جائے گا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا اصل دشمن تو اس کا مالک ہی تھا، جس نے ساری زندگی اسے پنجرے میں قید کر کے رکھا، اس کو اڑنے سے روکا۔ کتنی ہی دیر وہ کبوتر ادھر ادھر اڑتا رہا، اپنے پنجرے کو، جس کو وہ اپنا گھر سمجھتا تھا، ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ اسے کہیں نظر نہ آیا۔ وہ ایک درخت پر آ کر بیٹھ گیا اور رونے لگا۔ جس درخت پر آ کر وہ بیٹھا تھا اس پر کئی پرندوں کے گھونسلے تھے۔ شام کو جب وہ پرندے لوٹ کر آئے تو انہوں نے اس کبوتر کو روتے ہوئے دیکھا۔ سب اس کے گرد اکٹھے ہو گئے اور رونے کی وجہ پوچھی۔ کون ہو بھائی؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیوں رو رہے ہو تم؟ اس کبوتر نے ساری بات ان پرندوں کو بتا دی۔ سارے پرندے اس کی بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگے، جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہو۔ وہ کبوتر تو بیچارہ پہلے ہی پریشان تھا اور زور سے رونے لگا۔ ایک تو میں پہلے ہی دکھی ہوں اور اوپر سے یہ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسے روتا دیکھ کر ان میں سے ایک بزرگ پرندہ بولا، تجھے رونے کی کوئی ضرورت نہیں، تجھے تو آج نئی زندگی ملے گی۔ وہ بند کیج تیرا گھر نہیں تھا، بلکہ تیرے لیے قید خانہ تھا۔ اس پنجرے میں تمہارے ساتھ ساتھ تمہاری ساری قابلیت، تمہاری ساری صلاحیتیں بھی قید تھیں۔ تمہاری دنیا وہ چھوٹا سا پنجرہ نہیں، بلکہ یہ نیلا آسمان ہے۔ اس نیلے آسمان کا سینہ چیر کر اپنی قابلیت کے جوہر دکھا۔ تیری دنیا بہت بڑی ہے، تو ہم میں سے بھی زیادہ تر لوگ صرف اسی دائرے میں جی رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس دائرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئیں، اور جب ہم اس سے نکلیں گے تو اس دن ہمیں پتہ چلے گا
اس دائرے سے باہر ایک بہت بڑی دنیا ہے جہاں کچھ بھی ناممکن نہیں، کچھ بھی عجیب کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں چھوٹا سوچنے کی ضرورت نہیں، اپنی سوچ کو بڑا کرو اور کچھ بڑا حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ دوسری بات جو آپ کے ایٹیٹیوڈ میں ہونی چاہیے وہ ہے دوسروں کی بات سننا۔ اس ویڈیو میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری بات سنی جائے، میرے پوائنٹ آف ویو کو سمجھا جائے، میرے درد کو محسوس کیا جائے۔ میری تکلیف سب سے بڑی ہے لیکن اس کی بات کوئی نہیں سنتا۔ یہاں پر ہر کوئی اپنے کام میں اتنا مصروف ہے کہ دوسروں کی بات سننے کا نہ تو ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور نہ ہی انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے میں اسپورٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دوسروں کی بات سنی جائے، پھر انہیں طریقے سے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ جب ہم پہل کریں گے تو دوسروں کو بولنے کا موقع دیں گے، ان کی بات سمجھیں گے تو وہ ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے، ہمیں دنیا کا بہترین انسان، اپنا ہمدرد اور دوست سمجھیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ آپ کو سپورٹیو ہونا چاہیے۔ اس دنیا میں ٹانگیں کھینچنے والے تو بہت ہیں لیکن سہارا دینے والے نہ ہونے کے برابر۔ جب کبھی آپ اپنے خوابوں کا پیچھا کر رہے ہوں اور ہر کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہو، آپ پر تنقید کر رہا ہو، اور وہاں پر ایک شخص آ کر آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کا حوصلہ بڑھائے، جو کہے کہ مجھے تم پر یقین ہے، تمہارے سپنوں پر یقین ہے، تم انہیں ضرور پورا کرو گے، تم کر دکھاؤ گے، جو تمہیں تھپکی دے، جادو کی جپھی دے، تمہیں سپورٹ کرے، تو ایسا شخص آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، زندگی بھر یاد رہے گا۔ دوستو، سپورٹیو ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ جس بندے کا ایٹیٹیوڈ سپورٹیو ہوتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بہت جلدی اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور لوگ اسے کبھی نہیں بھولتے۔ جو سمپل چیزیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، پانی کے بہاؤ کے ساتھ تو سب بہتے ہیں، لیکن دنیا صرف انہیں یاد رکھتی ہے جو بہاؤ کے خلاف تیر کر دکھاتے ہیں۔ تاریخ کے پنوں پر صرف ان کے نام درج ہوتے ہیں جنہوں نے وقت کا رخ موڑ کر دکھایا، جنہوں نے مشکلوں کے سامنے ہار نہیں مانی، چیلنجز کو قبول کیا، آگے بڑھے اور نیا راستہ کھوج کر دکھایا۔ اس لیے دوستو، زندگی میں چیلنج ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسے لوگوں سے ہی سب پیار کرتے ہیں، انہیں اپنا لیڈر مانتے ہیں، اور جو حالات سے ڈر جائیں گے، جو گیو اپ کر دیں گے، جو ہار مان لیں، دوستو پیچھے ہٹنے والوں کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ اور دوستو، ایک خوبی ایٹیٹیوڈ جو آپ کے اندر ہونا ہی چاہیے وہ ہے دوسروں کی فیلنگز کی کیئر کرنا، دوسروں کے جذبات کی کیئر کرنا، پسند ناپسند کا خیال رکھنا، اپنوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، ان کی بات کو کہے بنا ہی سمجھ جانا۔ اگر آپ کا کوئی اپنا، کوئی دوست پریشانی میں ہے اور وہ آپ سے مدد مانگتا ہے یا مدد نہیں بھی مانگتا اور آپ آگے بڑھ کر اس کی مدد کو آ جاتے ہیں، تو یہ ہے کیئرنگ ایٹیٹیوڈ۔ کسی کی مصیبت، تکلیف، پریشانی آپ سے دیکھی نہیں جاتی، تو یہ ہے کیئرنگ ایٹیٹیوڈ۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کو اپنی کیئر کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے، اپنا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی آپ کو ہرٹ نہ کر سکے۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو۔